کبھی نقطۂ انتہا بن کے آئے، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے ہمدرد وہ بن کے آئے، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی عرش پہ مہمان بن کے آئے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کی 7ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ یہ اگست کا پہلا جمعہ ہے اور آج کے پروگرام کا عنوان ہے نبی اور صدیق کے نواسے یزید کے مقابلے میں۔ اسی عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ کوئی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے روک دیجئے گا، دوبارہ سمجھاؤں گا، کیونکہ آنے کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے کانوں کے ذریعے سے بات دل میں اتر جائے، تو متوجہ ہو کر اگر بات سنی جائے گی تو انشاءاللہ وہ دلوں میں بھی اترے گی اور مؤثر بھی ہوگی۔ اس لیے اپنے بیٹھنے میں، نشست و برخاست میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور مسجد کے ادب کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات گفتگو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ سال میں کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر کلام کرنا پڑتا ہے، بغیر ارادے کے۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں اور انسان ایسے موڑ پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس موضوع کو بیان کیے بغیر آگے چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا عنوان بھی کچھ اسی طرح کی الجھنوں کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں ربیع الاول کے تعلق سے بیان کرنا ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ارادہ نہ بھی ہو تو ارادہ بنانا پڑ جاتا ہے۔ کچھ سوالات اس طرح کے آ جاتے ہیں جن کا جواب فرض عین کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج جو گفتگو آپ حضرات سے کی جائے گی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز آپ خود کو اور اپنے دوسرے متعلقین کو نفع پہنچائیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے پر ہر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یاد کرتا ہے اور آپ کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل بےتاب ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے سامنے ان کے غم کو دوبالا کرنے کے لیے مزید مجالسوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، بڑے بڑے جلسے اور نشستیں کی جاتی ہیں، لیکن ان تمام نشستوں کا خلاصہ صرف ایک یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے اور یزیدی فوجیوں نے حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے متعلقین احباب اور دوستوں کو کربلا کے میدان میں مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ یزید نے اور کیا سیاہ کارنامے انجام دیے ہیں وہ امت کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، اس کے سیاہ کارناموں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو امت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یزیدیوں کا مقابلہ کیا،
لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جس طرح رسول اللہ کے نواسے نے یزید کا مقابلہ کیا ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے نے بھی یزید کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ہم ایک آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہ کہتا چلوں کہ آدھا سچ وہ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جھوٹ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بڑا نقصان آدھے سچ سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے گفتگو مکمل ہونی چاہیے، سچائی مکمل طریقے سے امت کے سامنے آنی چاہیے، اور امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے نواسے کی طرح صدیق کے نواسی نے بھی یزیدیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دو عطا فرمائی ہے، ہم ایک آنکھ سے صحابہ کو دیکھتے ہیں تو دوسری آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایک آنکھ سے نظر آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، تو ہمیں دوسری آنکھ سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کا دروازہ کھلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دونوں عطا فرمائی ہیں، ہم استعمال ایک آنکھ کا نہیں دونوں کا کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جن لوگوں کے پاس آنکھ ایک ہوتی ہے انہیں نبی کے نواسے نظر آتے ہیں، اور جن کے پاس آنکھیں دو ہوتی ہیں انہیں یزید کے مقابلے پر نبی کے نواسے بھی نظر آتے ہیں اور صدیق کے نواسے بھی نظر آتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر کے چلوں اور اصل موضوع کے تعلق سے آپ حضرات سے گفتگو کروں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے مختصر انداز میں دونوں شخصیتوں کا تعارف کرا دیا جائے۔ نبی کے نواسے کو تو آپ جانتے ہی ہیں، جن کا نام نامی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش پر آپ کا نام حسین رکھا ہے، اور اپنے لعاب کے ذریعے سے حضرت حسین کو گھٹی بھی دی ہے۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم ان کا عقیقہ کرو اور ان کے بال قطروا کر ان کے برابر چاندی خیرات کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نماز ہوتی تو نماز کی حالت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تو رسول اکرم علیہ السلام اپنے سجدے کو طول دے دیتے تاکہ حسین میری پیٹھ پر زیادہ دیر تک آرام کر سکے۔ یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ لیکن مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے 4 سال بیان کیے جاتے ہیں اور پھر پورے 50 سال کا زمانہ چھوڑ کر واقعہ کربلا پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں 50 سالہ زمانہ ہے، جس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر فاروق کو اپنا امام بنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پہرا دیا اور آپ کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن حسین وظیفے وصول کرتے رہے، یہ پوری 50 سالہ زندگی پر پردہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ پورے 50 سال آپ کی زندگی کے ختم کر دیے گئے، صرف 6 سال، 5 سال بچپن کے اور پھر آخری سال جب آپ کی شہادت ہوئی کربلا کا۔ کیا یہی حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ ہے؟ کیا یہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کی بنیاد؟
کہ آپ کی زندگی کے صرف 6 سال امت کے سامنے بیان کیے جائیں اور 50 سال کا زمانہ تمام کا تمام ترک کر دیا جائے، اسی لیے کہ اگر اس 50 سالہ زمانے کو بیان کیا جائے گا تو امت کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، اور حضرت حسین نے، حضرت حسن نے، علی المرتضیٰ نے آپ کو اپنا امام مانا ہے، اور یہ ہمیں بتانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب مسجد نبوی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ نکلتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند مسجد سے باہر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ حضرت ابو بکر نقطۂ جگر حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سفر شروع کر دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ اس میں محبت کا پہلو نظر آتا ہے۔ اگر یہ بات بتائی جائے گی پھر حضرت ابو بکر سے لوگوں کو متنفر کس طرح کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج پھر کس طرح بوئے جائیں گے؟ تمام کی تمام نفرتیں، کدورتوں کی جڑیں کٹ جائیں گی اگر یہ بات بیان کر دی جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آغوش میں ان بچوں کو لیتے ہیں اور اپنے بچوں سے زیادہ انہیں پیار کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی زندگی کے وہ واقعات کیوں نہیں بیان کیے جاتے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے اور بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کا ماہانہ اور وظیفہ جو مقرر کیا وہ 5000 درہم تھا، تو اصحاب بدریین کی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کی طرح 5000 درہم مقرر فرمایا۔ تو جو مقام بدری صحابہ کو دیا ہے، جو وظیفہ ان کا مقرر فرمایا ہے، وہ بچپن کی حالت میں، چھوٹے ہونے کی حالت میں حضرت حسن و حسین کا بھی فرمایا ہے۔ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ جب حضرت عمر فاروق کے پاس مال غنیمت آیا اور آپ نے لوگوں کے درمیان جوڑے تقسیم کیے تو حضرت حسن و حسین کو ایک بھی جوڑا نہیں دیا، اور پھر اس وقت میں سب سے زیادہ بہترین کپڑا وہ یمن کے اندر تیار ہوتا تھا، آپ نے یمن خبر بھیجی اور یمن سے 2 جوڑے منگوائے اور پھر حضرت حسن و حسین کے وہ لباس عطا فرما کر فرمایا کہ اب میرے دل کو خوشی ہوئی ہے، جو میں نے پہلے لباس استعمال کیے تھے ان میں کوئی لباس بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت حسن و حسین کے بدن پر سجنے کے قابل ہو، اس لیے میں نے یمن سے نئے جوڑے خرید کر حسن و حسین کے بدن پر زیب تن فرما دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان واقعات کو کیوں چھپایا جاتا ہے جن میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر دشمنوں کے مقابلے پر جا کر جنگ کے میدان میں اپنی جواں مردی اور شہادت کے اور اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، اور یہ بات امت کے سامنے کیوں نہیں لائی جاتی کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت حضرت عثمان کا پہرا دینے والے، آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والے علی المرتضیٰ کے یہی نور نظر حسن و حسین دروازے پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ بات بتائی جائے گی تو امت کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت علی کا تعلق حضرت عثمان کے ساتھ بہت قریبی ہے، حتیٰ کہ اتنا قریبی ہے کہ ان بلوائیوں کے مقابلے کے لیے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے اپنے نور نظروں کو حضرت عثمان کے گھر کر پہرہ دار بنا کر متعین فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 20 سال جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر و خلیفہ بنا کر کاٹے ہیں، اور جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 لاکھ درہم آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر ہر سال 2 لاکھ درہم آپ کو حضرت معاویہ کی جانب سے ادا کیے جاتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ پورا گاؤں آپ کو ہبہ کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا گاؤں آپ کو عطا فرما کر آپ کا ماہانہ عطا فرمایا۔
وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا 50 سالہ دور، جس میں 30 سال حضرت ابو بکر سے حضرت علی المرتضیٰ تک، اور پھر باقی 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بنتے ہیں، وہ اس لیے بیان نہیں کیے جاتے چونکہ آپ نے صحابہ کے ساتھ محبت کے ساتھ، ان کے ادب و احترام کے ساتھ ان کی امامت میں نمازیں ادا فرمائی تھی۔ تو بچپن کے زمانے سے پوری زندگی آپ کی چھوڑ کر صرف کربلا میں ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ بڑی تیز رفتار ہے لوگوں کی، پورا 50 سالہ دور 1 منٹ میں طے کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ منبر نبوی پر موجود ہیں اور اپنی زبان مبارک سے خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ٹہلتے ہوئے حضرت حسن و حسین مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر سے نیچے اتر جاتے ہیں اور حضرت حسن و حسین کو گود میں لے کر اپنے سامنے بٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، اور زبان نبوت نے اعلان کیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ نوجوانان جنت کے سردار میرے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ریحان الدنیا، کہ میرے دنیا کے 2 پھول حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے، اس لیے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ ہماری محبت کا امتحان لیا جاتا ہے اور سوالات یہ کیے جاتے ہیں، پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی فضیلتیں بیان نہیں کی جاتی، اہل بیت سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات میں کتنا جھوٹ ہے، اس بات میں کتنا فریب ہے۔ آپ صرف ایک بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز کی عبادت ہے، اور ہماری یہ سب سے بڑی عبادت نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آل رسول پر درود نہیں پڑھ دیا جاتا۔ ہم سے محبت کا ثبوت مانگا جاتا ہے، ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں، خود درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آدھا، اور ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی سے ہی پڑھتے ہیں اور پھر آگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ڈبل پڑھتے ہیں۔ تو ہماری محبت زیادہ ہے یا ان لوگوں کی جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں؟ جن لوگوں کی نماز بغیر آل رسول پر درود پڑھے مکمل نہ ہوتی ہو، ان کو کتنا عشق ہوگا آل رسول کے ساتھ، اسی ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ایک ثبوت آپ کے لیے کافی ہے کہ ہماری نماز مکمل تب ہوتی ہے تب نبی علیہ السلام پر اور آپ کی آل و اولاد پر درود پڑھ دیا جاتا ہے۔ آ جاؤ آگے، یہیں آ جاؤ، آ جاؤ بس۔ اور بھی جو ائمہ حضرات ہیں، علماء اور ائمہ حفاظ کرام ہیں، وہ بھی برائے کرام ادھر تشریف لے آئیں۔ بہرحال یہ پروگرام اگر صرف فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا تو میں اور زیادہ تفصیل سے عرض کرتا، لیکن واقعہ مجھے دوسرا بیان کرنا ہے، اس لیے بس اتنا سمجھنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی اونچی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں جو یزید کے مقابلے پر آتے ہیں۔ عنوان جو اختیار کیا گیا ہے
اس میں نے آپ کو پہلے بتایا نبی اور صدیق کے نواسے یزید کے مقابلے پر. اب مختصر سا تعارف ضروری ہے کہ صدیق کے نواسے کا بھی ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء. جب غار حرا میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کے ساتھ موجود تھے تو یہی حضرت اسماء کھانا بنا کر حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا کرتی تھی. انہی کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. باپ کا نام ہے زبیر. یہ زبیر کون ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں صفیہ. انہی صفیہ کے بیٹے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے ان 10 صحابہ میں ایک یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے. ان 10 میں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نکاح میں حضرت زبیر کے حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی حضرت اسماء ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموزاد پھوپھی زاد بھائی بھی ہو جاتے ہیں اور ہم ظلم اور ساڑو بھی بن جاتے ہیں. ان کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ. جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی گئی تو ہجرت کے تقریباً 20 مہینے تک مہاجرین کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. مدینہ منورہ میں یہود کی آبادی تھی. ان لوگوں نے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی کہ ہم نے ان لوگوں پر جادو کر دیا ہے اور ان لوگوں کے اب یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی. 20 مہینے جب گزر گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پیدائش پر انصار و مہاجرین نعرہ لگاتے ہیں جن کی تکبیر سے مدینہ منورہ کی فضا گونج اٹھتی ہے. جس طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے پر نعرہ لگایا ہے اسی طرح انصار و مہاجرین نے عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش پر نعرہ لگایا ہے. اور عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش پر آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام خود اپنی زبان مبارک سے عبداللہ رکھا. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور چبائی اور اس کا میٹھا آپ کے تالوں میں لگا دیا اور اپنا لعاب نکال کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں داخل کیا اور آپ کے پیٹ میں سب سے پہلے جو غذا پہنچی ہے وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا لعاب ہوتا ہے. تو یہ ہیں عبداللہ ابن زبیر. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شجاع اور بہادر بنایا ہے. آگے چل کر میں عرض کروں گا آپ کا نمازوں کا روزوں کا ایسا معمول تھا کہ آپ کبھی کبھی ایک ہفتے تک برابر روزے رکھتے چلے جاتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ ایک دن آپ افطار کرتے اور ایک دن آپ روزہ رکھتے. اور نمازوں کی حالت یہ تھی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی اور محمد رسول اللہ کے چچازاد بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کی نماز کو دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی نماز دیکھوں تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھ لے. ان کی نماز رسول اللہ کی نماز کے مشابہ ہے.
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں کتنا انہماک تھا. آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں، آپ کے بچے کے اوپر سانپ گر جاتا ہے، تمام گھر والے شور مچاتے ہیں، اس کے مارنے کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن نماز میں آپ کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا کہ آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوا. نماز کے مکمل کرنے کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر سانپ گرا ہے جس کو مار دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نماز کے اندر تھا، مجھے اس کی ذرہ برابر بھی کوئی فکر بھی نہیں تھی اور مجھے اس کا احساس تک بھی نہیں ہوا ہے. جب آپ رات میں نماز کی نیت باندھ لیتے تو پوری رات ہو جاتی آپ نماز میں کھڑے رہتے، اور جب آپ رکوع کرتے تو کبھی ایسا ہوتا پوری رات رکوع میں گزار دیتے، اور جب کبھی سجدہ کرتے تو پوری رات آپ کی سجدے میں گزر جاتی. یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کی، طہارت کی مثالیں تھی، شجاعت کی اور آپ کی بہادری کی جو مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے. بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ یزید کے مقابلے میں رسول اللہ کے نواسے جس طرح حضرت حسین آئے ہیں، اسی طرح صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کے مقابلے میں آئے ہیں. ما حاصل کیا ہے، خلاصہ کلام اور گفتگو کیا ہے، اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھے، متوجہ رہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ضحاک بن قیس نے آپ کی نماز جنازہ ادا کرائی، آپ کی تدفین کا عمل مکمل ہوا، تو یزید تخت خلافت پر بیٹھا. یزید نے ایک خط لکھا حاکم مدینہ کے نام. یہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان ہے جو مدینہ منورہ کے حاکم ہیں. انہیں خط لکھا کہ مدینہ منورہ میں میری خلافت کی بیعت لی جائے. جب انہوں نے خط دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کو بلایا گیا اور ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ یزید کا خط آیا ہے، اس کی خلافت کی بیعت کی جائے. تو سب سے پہلے اس کی خلافت کا انکار کرنے والے اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح خلافت کا انکار کرنے والے عبداللہ ابن زبیر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، عبد الرحمن ابن ابو بکر بھی ہے اور عبداللہ ابن عباس بھی ہے. یزید کی خلافت کا انکار علی کے بیٹے نے نہیں کیا، اس طرح حضرت علی کے بیٹے انکار کرتے ہیں یزید کی خلافت کا، اسی طرح عمر کے بیٹے بھی انکار کرتے ہیں، ابو بکر کے بیٹے بھی انکار کرتے ہیں اور زبیر کے بیٹے عبداللہ بھی انکار کرتے ہیں. صرف ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ یزید کا انکار کیا ہے حضرت حسین نے، اور باقی تو یہ افراد ہیں انہوں نے انکار کیا. یہ بات کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ چونکہ صحابہ سے بزن کرنا مقصود ہوتا ہے. تو آپ حضرات یاد رکھیں، یہ تمام حضرات یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، اس کے بعد فیصلہ کروں گا. چنانچہ جب رات آتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات میں مدینے سے سفر شروع کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں، اس راستے سے جو غیر معروف راستہ ہوتا ہے. جب صبح ہوئی اور حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر تو مدینے سے جا چکے ہیں، تو اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے ایک لشکر بھیجا. مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غیر معروف راستے سے گئے تھے، اس لیے ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آئے اور آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. پورا دن اس حاکم مدینہ کا عبداللہ ابن زبیر کی تلاش میں گزرا ہے. اب دوسری رات آئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر رات میں چلے گئے ہیں. اب دوسری رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ
مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کا سفر شروع کر دیتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرح مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مدینے سے نکلنے والے، یزید کی خلافت کی بیعت کا انکار کرنے والے اور مدینہ منورہ سے مکہ جانے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر صدیق کے نواسے بھی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے نواسے بھی ہیں۔ دونوں نے مدینہ منورہ کو خیر بات کہا اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ ولید بن عتبہ کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین مدینے سے جا چکے ہیں اور میری خلافت کی بیعت ابھی مکمل نہیں ہو پائی ہے، تو اس نے ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ مروان بن حکم کا انتخاب کیا کہ آج سے والی مدینہ، حاکم مدینہ مروان ہوگا۔ ایک بات میں یہاں کہتا چلوں، ابھی کئی روز پہلے ایک بات میرے سامنے آئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ مروان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہے۔ بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کو، امت کو پیغام کیا دینا ہوتا ہے؟ مقصد یہ تھا اس رشتے کو بیان کرنے کا تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ برگشتہ ہو جائیں، ان سے متنفر ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان کو بدنام کرنے کے لیے رشتہ بتایا گیا کہ مروان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہماری آنکھیں دو ہیں، ہم دونوں آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ رشتہ تو نظر آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد مروان ہے، لیکن دوسرا رشتہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ ان لوگوں کی بات مکمل ہو جائے جو گفتگو عادی کرتے ہیں، جو آدھا سچ بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سندھی بھی ہے، اسی لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رملہ وہ مروان کے بیٹے معاویہ کے نکاح میں ہے، تو اس طرح دونوں سمبندی بن جاتے ہیں۔ بہرحال شروع تم کرتے رہو، مکمل میں کرتا رہوں گا۔ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ بہرحال ابتدا کرتے رہو، اختتام ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک رشتہ نہیں ہے، رشتے دو ہیں۔ مروان جس طرح حضرت عثمان کا رشتہ دار ہے، اسی طرح کس کا رشتہ دار ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی لیے کہ آپ کی بیٹی رملہ مروان کے بیٹے معاویہ کے نکاح میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی رشتے ہیں جو حضرت حسن و حسین کی بیٹیاں مروان کے پوتوں کے نکاح میں آئی ہیں، ولید بن عبد الملک کے اور پھر ہشام بن عبد الملک کے۔ یہ ہاشمی خاندان کی شہزادیاں ہیں جن کے مروان کے گھر میں نکاح ہوئے ہیں۔ تو بات گفتگو مکمل ہونی چاہیے۔ بہرحال مروان کو مدینہ منورہ کا حاکم بنا دیا گیا۔ اس نے ایک لشکر بھیجا مکہ مکرمہ تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا جا سکے اور آپ سے مقابلہ کیا جا سکے۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس لشکر کے امیر کو قید کر لیتے ہیں اور پھر قید کی حالت ہی میں وہ مر جاتا ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ کے رہنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا حاکم سمجھتے ہیں، گرچہ آپ نے اس وقت تک خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ بس مکہ مکرمہ محفوظ رہے، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ محفوظ رہے،
اور یزید کی خلافت مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو، اس وجہ سے عبداللہ ابن زبیر نے ایک دستہ اور ایک جماعت تیار کی جس کے ذریعے سے یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور یزید کی فوج کو ناکام لوٹنا پڑا اور مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا مکمل کنٹرول ہوا اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کرنے لگے اور حج کے زمانے میں حج کے فرائض بھی آپ لوگوں کو ادا کرانے لگے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ پہنچتے ہیں۔ مکے میں جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس خط آنا شروع ہو جاتے ہیں کوفہ سے کہ پھل پک گئے ہیں، میدان صاف ہو چکا ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، آپ کوفے میں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کوفے سے یزید کے حاکم کو نکال کر آپ کا قبضہ کرائیں گے، ہم آپ کی عمارت میں آپ کی امامت میں رہنا چاہتے ہیں، ہم خلیفہ یزید کو نہیں آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح ایک نہیں بلکہ 12,000 خطوط لکھے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے سامنے عرضیاں پیش کی گئی، درخواستیں دی گئی تاکہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کوفہ جا سکیں، عراق جا سکیں۔ جب میں یہ عرضیاں دیکھتا ہوں کوفے والوں کی اور پھر آگے چل کے ان کا دوسرا چہرہ سامنے آتا ہے تو میں قرآن کریم کی آیات مجھے نظر آتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ آپ کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی درخواست دی تھی کہ ہم بھی یوسف سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں بھی ان کی عظمت موجود ہے، آپ اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو اپنے سینے سے لگائیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو جس طرح عرضیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو لے جانے کے لیے حضرت یعقوب کے سامنے پیش کی ہے، اسی طرح درخواستیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ اور پھر دونوں جگہ جب ان کی درخواستوں کو قبول کر لیا جاتا ہے، دونوں جگہ ظالموں کے چہرے ایک سے نظر آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ اپنے باپ سے حاصل کرتے ہیں تو اپنے کانٹوں پر بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کے بالوں کو سہلاتے ہیں، لیکن جب باپ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو سر سے نیچے گیر دیا جاتا ہے، منہ پر تماچے مارے جاتے ہیں اور پاؤں سے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں اور پھر آپ کو کنویں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ آپ کو قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عرضیاں لکھی گئی اور آپ نے ان درخواستوں کو قبول کر لیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ پھر یہی ظالم جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رویہ ہوتا ہے اس سے زیادہ بدتر رویہ ان کوفیوں کا ہو جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا کر انہیں چین آتا ہے۔ مکر و فریب دونوں جگہ ایک طرح کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس جاتے ہیں تو قرآن کریم بیان کرتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے کہ ہائے یوسف، ابا جان ہم شکار میں چلے گئے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس اپنے بھائی یوسف کو بٹھا دیا، کیا کریں، انہیں بھیڑیا لے گیا، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ ہنس رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ رو رہے تھے، روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے، اب میں ہنستے ہوئے کیسے بیان کروں؟ یہی حال یہاں کوفیوں کا نظر آتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا پھر یہ آنسو بہاتے ہیں، ہائے حسین لٹ گئے، مارے گئے، اہل بیت کا قافلہ اجڑ گیا۔ تو جس طرح یہ آنسو بہاتے ہیں جھوٹے آنسو، اسی طرح یہ کوفے بھی جھوٹے آنسو بہاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو خطوط بھیجے گئے ان کی تعداد ہے 12,000۔ ان خطوں کے آنے پر آپ اولاً خود نہیں جاتے بلکہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف
سفر کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ آپ کی طرف سے کوفہ جاتے ہیں اور پھر حضرت حسین کے لیے اہل کوفہ سے بیعت لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا نام آپ بارہا سنیں گے۔ اس سے آگے میں ایک بات اور بیان کر دوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں عقیل، انہی کے بیٹے ہیں یہ مسلم۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف چل رہا تھا، اس دوران حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کے اندر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، پہلو تمام کے تمام امت کے سامنے آنے چاہیے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار غلط ہوتا تو آپ کے سگے بھائی حضرت عقیل حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت معاویہ کے پاس ہرگز نہیں جا سکتے تھے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کے افراد کے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، یہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اگر حضرت معاویہ کا کردار غلط ہوتا تو حضرت عقیل ان کے پاس ہرگز نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت عقیل کا حضرت معاویہ کے پاس چلا جانا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بالکل صاف اور شفاف تھا۔ اور دوسری بات اور بیان کرتا چلوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس جو حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کی طرف سے گورنر ہیں بصرے کے آپ حاکم ہیں، لیکن بصرے کی حاکمیت چھوڑ کر آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشق لے جاتے ہیں۔ اگر ان کا کردار غلط ہوتا تو عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے تمام مفسرین میں، تمام قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، وہ حضرت معاویہ اگر غلط ہوتے تو ان کے پاس حضرت علی کو چھوڑ کر دمشق نہیں جا سکتے تھے۔ ان کا دمشق جانا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس رہنا اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح حضرت علی کا کردار صحیح ہے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا کردار بھی صحیح ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا وما فیہا سے بہتر حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو منبر پر بٹھا دیا گیا، حضرت حسن و حسین نیچے بیٹھے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر دونوں بھائیوں نے بیعت کی اور آپ کو اپنا امیر اور اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ذرا آپ سوچیں، اگر یزید کی طرح حضرت معاویہ غلط ہوتے تو پھر کربلا کا میدان امیر معاویہ کے خلاف سج جاتا، لیکن یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ خلافت حضرت حسن و حسین نے خود سونپی ہے۔ تو پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اسی لیے کہ وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ درجے کے صحابیوں کے اندر مقام رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب رہا جنگ کا معاملہ جو آپس میں ہوئی ہے، وہ جنگ کن لوگوں نے کرائی ہے؟ انہی لوگوں نے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں، انہوں نے آپس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کرائی ہے۔ ثبوت میں آگے پیش کرنے والا ہوں، متوجہ رہیں۔ بہرحال مسلم بن عقیل یہ کوفہ جاتے ہیں، اور کوفہ میں ان کے ہاتھ پر لوگ کتنی بیعت کرتے ہیں مختلف روایتیں ہیں، 18,000 بلکہ 80,000 تک ہے کہ 80,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اب آپ خط لکھتے ہیں کہ یہاں تو آپ کے شہدائی ہیں، یہاں تو آپ کے محبین ہیں، یہاں تو آپ سے دلی محبت رکھنے والے افراد موجود ہیں، لہذا آپ کوفہ آ جائیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کے خط پر مکہ مکرمہ سے عزم مصمم بنا لیتے ہیں کوفہ جانے کا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس روکتے ہیں
عبداللہ ابن زبیر روکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روکتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری روکتے ہیں، اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر جو آپ کے چچازاد بھائی ہیں وہ بھی روکتے ہیں، مگر آپ کا مکمل ارادہ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں اب نہیں رک سکتا۔ چنانچہ حج والے مہینے میں آپ مکہ مکرمہ سے سفر شروع کرتے ہیں اور کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ راستے میں گرچہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان لوگوں نے ابن زیاد کے دھوکے میں آ کر، ابن زیاد سے خوف کھا کر اور اس سے رشوتیں لے کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، مگر آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ راستے میں فرزدق شاعر ہے، مشہور شاعر ہوا ہے، اس سے حضرت حسین کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے معلوم کیا کہ کوفے والوں کے کیا حال ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ وہ چاہتے تو ہیں کہ آپ کو اپنا بڑا بنائیں، لیکن اوپر سے تلواریں جب ان کی نکلیں گی تو آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے خلاف ہوں گی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائی اور آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلم کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بغیر مکہ مکرمہ کس طرح لوٹ سکتا ہوں۔ آپ سفر جاری رکھتے ہیں۔ حر بن یزید جس کے پاس 1000 فوج ہوتی ہے وہ راستے میں آ جاتا ہے۔ آپ اس کے سامنے 3 باتیں رکھتے ہیں کہ میری ایک رائے تو یہ ہے، ایک درخواست یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے چھوڑ دیا جائے، میں واپس چلا جاؤں مکہ مکرمہ۔ دوسرے، مجھے سرحد کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ میں اسلام کی سرحدوں پر چلا جاؤں اور گمنامی کی زندگی گزاروں اور غیروں سے مقابلہ کرتا رہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ میں خود اپنا معاملہ اس سے طے کروں اور مجھے کسی اور دوسرے کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ لیکن تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ عمر بن سعد جو یزید کی طرف سے حاکم ہے کوفے کا اور کوفے کی فوج کا، اور پھر اس کے اوپر اس سے بڑا سردار، اس سے بڑا سپہ سالار ہے عبید اللہ ابن زیاد، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں شرائط میں سے ایک بھی قبول نہیں کرتے، اور آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم عبداللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرو۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میرا سر تو جا سکتا ہے لیکن یہ ذلت قبول نہیں ہو سکتی کہ عبداللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھ دوں اور یزید کے نام کی بیعت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالآخر آپ کوفے کی طرف نہیں بلکہ دمشق کی طرف، ملک شام کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ درمیان میں کرب و بلا کا میدان آ جاتا ہے اور وہاں آپ کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے اور آپ کو گھیر لیا جاتا ہے۔ عمر بن سعد جو آپ کے خلاف لشکر لے کر نکلتا ہے اس کی تعداد 4000 ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں کہ 80,000 90,000 اتنے ان میں حافظ کوئی نہیں، صرف 4000 کی تعداد ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نفر ہیں ان کی تعداد ہے 72، جو شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں وہ 72 ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں اور بات کو مکمل طریقے سے سمجھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا جاتا ہے تو آپ ان کے سامنے وہ 12,000 خطوط کا تھیلا پیش کرتے ہیں اور فرماتے کہاں ہے اشعث بن قیس، سلیمان بن سرد، کہاں ہے ربیع؟ ان لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، تمہارے بلانے پر میں مکہ چھوڑ کر کوفہ اور عراق کے اندر آیا ہوں اور آج تمہاری تلواریں میرا ساتھ دینے کے بجائے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو جواب ملتا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آپ کو خط لکھنے والے تھے اور آپ کو
اپنی محبت کے مرثیے پیش کرنے والے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ سے اپنی عقیدت کا اور اپنی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں ان خط لکھنے والوں کے جو نام پیش کیے ہیں، ان میں ایک نام ہے شیث بن ربیع کا۔ کون؟ شیث بن ربیع۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ خانہ تراشی بھی ہونی چاہیے۔ شیث بن ربیع یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل قریبی ہے۔ آپ کے ساتھ رہ کر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بھی کرتا ہے، اور پھر یہی کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ تو یہ دغے باز، دھوکے باز ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی کی مرتضی محبت کا، لیکن حقیقت میں اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کی صلح ہوتی ہے اور دونوں جانب سے وفد بھیجے جاتے ہیں، تو حضرت علی کی جانب سے جن لوگوں کو بھیجا گیا تاکہ حضرت معاویہ سے صلح ہو جائے، اس وفد میں، اس جماعت میں یہ شیث بن ربیع بھی داخل ہے۔ اور آپ تاریخ اسلام پڑھیں، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی البدایہ والنہایہ پڑھیں، اسی طرح علامہ ابن خلدون، ابن عساکر کی تواریخ پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب یہ جاتا ہے تاکہ صلح ہو جائے، تو یہی شیث بن ربیع حضرت معاویہ سے سخت کلامی کرتا ہے اور بد تہذیبی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور صلح ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے آگ بھڑکائی ہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کیا جاتا ہے، اور پوری آگ بھڑک جاتی ہے، اور جنگ صفین کا وجود ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل مجرم جس نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کو لڑوایا ہے، اور پھر یہی آدمی حضرت علی کی طرف سے لڑتا ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، اور پھر کربلا کے میدان میں یہی عمر بن سعد کے ساتھ، یہی شمر کے ساتھ، اور پھر یہی آدمی عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں اپنا نام شمار کرا لیتا ہے۔ تو آپس میں جنگ ہوئی نہیں ہے، کرائی گئی ہے۔ کبھی کبھی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیوں کی بنیاد پر بڑے بڑے جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تھا، حقیقت بعد میں سامنے آتی ہے۔ اسی طرح لڑائی گئی ہے جنگ جمل، حضرت عائشہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان، دونوں لشکر سو رہے تھے، اور اتفاق مکمل طور پر ہو چکا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن تو یہ قاتلین عثمان اور یہ غدار لوگ جو چھپے ہوئے تھے لشکر کے اندر، انہوں نے حضرت علی کے لشکر پر بھی حملہ کیا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کیا، اور شور یہ کر دیا کہ حضرت علی نے کیا ہے اور حضرت عائشہ کی طرف سے حملہ ہوا ہے، آپس میں لڑائی بڑھ گئی۔ تو یہ لڑائی ہوئی نہیں ہے، لڑائی کرائی گئی ہے۔ ان دشمنوں کے چہرے بے نقاب ناز کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں۔ تو ان میں سے ایک آدمی تو یہی ہے شیث بن ربیع، دوسرا جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیا ہے، اس میں آپ نے نام سنا ہوگا شمر دل جوشن کا۔ یہ شمر کون ہے؟ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ ہے، اس کی بہن ہے ام البنین، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر ہے، اور اسی کے بیٹے ہیں حضرت عباس علمدار، جن کے نام پر آپ نے بڑے بڑے اشتہار لگے دیکھے ہوں گے۔ عباس علمدار بھانجے ہیں شمر دل جوشن کے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر ڈالتا ہے۔ یہ رشتہ تو نہیں بتایا جائے گا، کیوں؟ یہ بھی تو بتایا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد جو اس پوری فوج کا سردار ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ زیاد کا۔ زیاد کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر ہے، اور پورے فارس کے علاقے کا حاکم،
پورا فارس کا علاقے کا حاکم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہی زیاد ہے، اور اسی زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد ہے جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے تھے حضرت علی کے ساتھ، اور آپ کو کبھی جمل میں لے آتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ رہ کر صفین میں جنگ کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ حضرت علی کے بعد آپ کی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو صحابہ میں دشمنی نہیں تھی، دشمنی کرانے والے، جنگ کی آگ بھڑکانے والے یہی افراد ہیں جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ پہچانیں، ان لوگوں کی آپ نشاندہی کریں، اور یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف کرانے والے حضرت حسین کے قاتل تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے تمام اہل و عیال پیاس کی شدت سے تڑپنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اسی پیاس کی حالت میں آپ کے سامنے میدان کارسار سجا دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفے لگاتے ہیں، اور جب مقابلہ کیا جاتا ہے تو وہی حر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 فوج کے ساتھ مجبور کرتا ہے اور آپ کا محاصرہ کرتا ہے، یہ یزیدی فوج کا ساتھ چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر مقابلہ کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہید ہوئے ہیں، ان میں جس طرح حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس شہید ہیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین شہید ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عثمان بھی شہید ہیں، اسی طرح حضرت علی کے بیٹے حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسی طرح حضرت حسن کے بیٹے ابو بکر بھی شہید ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت حسن کے بیٹے حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ آپ کو بتایا جائے گا کربلا میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی، لیکن کربلا کے میدان میں ابو بکر ابن علی کی شہادت ہوئی، عثمان ابن علی کی شہادت ہوئی، ابو بکر ابن حسن کی شہادت ہوئی، حضرت عمر ابن حسن کی شہادت ہوئی۔ یہ نام چھپا لیے جائیں گے ورنہ امت کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کا چاروں خلفاء سے اور خلفائے ثلاثہ سے اتنا عشقیہ تعلق ہے کہ اپنی اولاد کے نام ان کے نام پر رکھتے ہیں، اور پھر یہی نام اور ان ناموں والے افراد کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء دیوبند زندہ باد۔ اہل بیت کی محبت کا ہم سے امتحان لیا جاتا ہے، آج امتحان دو۔ جس کے گھر میں ابو بکر ہیں ہاتھ کھڑا کریں، جن کے گھر میں عمر ہے ہاتھ کھڑا کریں، جن کے گھر میں عثمان ہے ہاتھ کھڑا کریں، جن کے گھر میں حضرت حسن ہے ہاتھ کھڑا کریں، حضرت حسین ہے ہاتھ کھڑا کریں، حضرت عباس ہے ہاتھ کھڑا کریں، محمد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ نقشہ ہے، یہ ہے وہ نقشہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ یہ نقشہ تو پیش کر دے میں تجھے حسین ہی مان لوں گا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ دکھا مجھے اپنے گھر میں عثمان، اپنے گھر میں عمر دکھا، اپنے گھر میں ابو بکر دکھا اپنے گھر میں۔ اگر یہ نقشہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا تو پیش کر دے تو حسینی، اور اگر میں پیش کر دوں تو میں حسینی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، یہ ہے ثبوت، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اب یہ تمام کے تمام افراد جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ شہید ہوئے، ان کے نام اور ان کو زندہ ہم نے رکھا ہے، ان کے نام ہم نے امت کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کی شہادت کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور اپنے بچوں کے نام ان کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں، ان شہیدوں کے نام پر رکھے ہیں۔ تو تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں، تعلق میرا ہے اور یہاں بیٹھنے والے ہر اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ہم سے ثبوت مانگتے ہیں اہل بیت کی محبت کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے
ہاتھ اٹھانے کی اور گزارش کروں گا. 5 تن 5 تن 5 تن. پہلا محمد الرسول اللہ، محبت ہے آپ سے، ہاتھ اٹھائیں. دوسرے تن حضرت علی المرتضیٰ، ہاتھ کھڑا رکھیں. تیسرے تن حضرت فاطمہ، ہاتھ کھڑا رکھیں. چوتھے حضرت حسن، پانچویں حضرت حسین. پانچوں تنوں کو مانتے ہیں. ہم حسینی ہیں، ہم ہیں حضرت علی المرتضیٰ سے محبت رکھنے والے. ہم پانچوں تنوں کو مانتے ہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اتفاق کی بات کرو، اتحاد کی بات کرو. الحمدللہ میں نے کبھی اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے جس سے کسی انسان کا دل دکھتا ہو. لیکن عجیب معاملہ ہے، خود ہمارے وہ لوگ جن کا تعلق اہل سنت سے